بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب، بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہے یہ ہر رنگ میں واہ ہو جانا۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج وہ غزل جو ہم نے کئی روز سے شروع کی ہوئی ہے، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ تو بالآخر ناظرین آج اس کا مقطع جو ہے ہمارے سامنے ہے اور ہم مقطع کی تشریح کے در پہ ہیں۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی۔ بخشے ہے جلوہ گل، بخشے ہے کا مطلب دے ہے، اور جلوہ گل یعنی پھول کا جلوہ، ذوق تماشا، تماشا کا ذوق۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناظرین جو کہ دنیا ادب کے اندر نوارد ہوں یا فارسی ادب یا اردو ادب کو بھی گہرائی کے ساتھ نہ سمجھتے ہوں، کہ ہمارے ہاں اردو میں جو لفظ تماشا ہے وہ بطور خاص کسی ایسے منظر نامے کے لیے مستعمل ہوتا ہے جس میں غیر سنجیدہ عناصر شامل ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں چوک میں جو ہے بندر کا تماشا لگا ہوا ہے، فلاں جگہ یہ تماشا جو ہے آج ہوگا۔ حالانکہ فارسی میں تماشا کا جو لفظ ہے یہ دیکھنے کے معنی میں ہے، مطلق دیکھنے کے معنی میں ہے، اور اردو میں صرف ایک ایسی جگہ یا یوں سمجھے کہ ایک ایسا استعمال ہے کہ جس میں لفظ تماشا جو ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کھیل کے میدان میں۔ وہاں لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ جی آج فلاں کھیل میں اتنے تماشائی تھے، آپ نے بھی دیکھا پڑھا سنا ہوگا، تو وہاں بالکل درست معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ اتنے تماشائی تھے، یعنی اتنے دیکھنے والے تھے، اتنے ناظرین تھے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں بھی اس شعر میں بھی جو لفظ تماشا ہے وہ دیکھنے کے معنی میں ہے، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ اپنے فکر کی اصلاح بہت لازم ہے، خاص طور پر ان احباب کے لیے کہ جو اردو ادب میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، نوارد ہوں، لفظ تماشا کا اتنا استعمال نہ جانتے ہوں۔ ورنہ غالب کے ہاں اور دیگر جو قدیم شعراء ہیں ان کے ہاں تو تماشا بمانی دیکھنا بہت عام ہے۔ جس طرح سے وہ غالب ہی کی ایک بڑی معروف غزل ہے، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، چنانچہ اس میں آتا ہے تماشا کرے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ غزل جو ہے اپنی پوری تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں عنقریب پیش کی جائے گی۔ چنانچہ وہاں دیکھیں نا، تماشا کرے محو آئینہ داری۔ اب وہاں یہ نہیں ہے کہ تماشا کر، جس طرح سے ہم وہ تماشا، جیسے میں نے کہا کہ بندر کا تماشا، کسی کو کہا جائے کہ ذرا تماشا کر کے دکھاؤ، یہاں بالکل دیکھنے کے معنی میں ہے، دیکھنے کی دعوت ہے، رویت کی دعوت ہے۔ تماشا کر محو آئینہ۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی تماشا جو ہے وہ دیکھنے کے معنی میں ہے۔ چنانچہ غالب کہتا ہے کہ بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑی لطیف بات ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو درست طور پہ نہ سمجھا جائے تو معنی جو ہیں وہ کہیں کے کہیں جا نکلتے ہیں، بلکہ بالکل متضاد ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہیں دو لفظ ہیں، دونوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ فاعل بن سکتے ہیں، دونوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ مفعول بن سکتے ہیں، لیکن آپ نے اب سیاق و سباق کے مطابق اس کو دیکھتے ہوئے یہ طے کرنا ہے کہ اس میں کون سا فاعل ہے اور کون سا مفعول ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو شعر کے معنی یا اس عبارت کے معنی جو ہیں وہ کہیں کے کہیں چلے جائیں گے۔ آپ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ میں کیا مشکل چیزیں ایک سادہ سے شعر میں جو ہے وہ لے کے بیٹھ گیا ہوں۔ ناظرین، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں اور تفہیم کی دنیا کی بنیاد ہے۔ اب دیکھیں، یہاں بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب،
اب اس میں دیکھیں کہ یہ جلوہ، یہ جو بخشے ہے، اس کا فاعل جو ہے وہ کیا ہے؟ اب اس میں دو مرکب ہیں آگے، بخشے ہے جلوہ گل، ذوق تماشا۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم بخشے کا فاعل ذوق تماشا کو بنائیں تھوڑی دیر کے لیے تو معنی کیا ہوں گے کہ ذوق تماشا جو ہے وہ جلوہ گل بخش رہا ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ ذوق تماشا کیا جلوہ گل بخشے گا، یہ معنی بنتے ہی نہیں، لیکن عبارت میں اس چیز کی بالکل صلاحیت ہے۔ بخشے ہے جلوہ گل، چونکہ اس کو کہا جاتا ہے مفعول متقدم یا مقدم یا خبر مقدم، یعنی بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مفعول کا یا خبر کا تذکرہ جو ہے وہ فاعل یا مبتدا سے پہلے کر لیا جاتا ہے، تو اس میں ایسا کوئی عیب نہیں، یعنی آپ بے تکلف جو ہے وہ ذوق تماشا کو بخشے کا فاعل قرار دے سکتے ہیں، اور معنی کیا بنیں گے کہ بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب، کہ غالب ذوق تماشا جو ہے وہ جلوہ گل بخش رہا ہے۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے، درست اس لیے نہیں ہے کہ نہ اس کے معنی بنتے ہیں، نہ سیاق اور سباق جو ہے اس کا ساتھ دیتا ہے، لہذا بخشے کا فاعل جو ہے وہ کیا ہے؟ جلوہ گل، کہ جلوہ گل جو ہے، پھولوں کی بہتات جو ہے، ہر طرف پھولوں کے جو نظارے ہیں، بہار کا موسم ہے، ہر طرف پھولوں کی کثرت ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ ذوق تماشا عطا کر رہا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ جب میں باہر نکلتا ہوں آج کل تو پھولوں کی کثرت، پھولوں کے جلوے جو ہیں وہ مجھے تماشے کا ذوق بخش رہے ہیں، یعنی دیکھنے کا ذوق عطا کر رہے ہیں، مجھے دعوت دیدار دے رہے ہیں کہ اے غالب ذرا نظر تو اٹھا، صد جلوہ روبرو ہے جو میگاں اٹھائی۔ غالب شاعر کوئی بھی ہو، بلکہ صرف غالب ہی کی کیا بات، وہ ہمیشہ مناظر کا جو ہے وہ شوقین ہوتا ہے۔ غالب کا اسی طرح سے ایک اور شعر ہے اسی حوالے سے کہ بھوکے نہیں ہیں سیر گلستان کے ہم والے، کیوں کر نہ کھائیے کہ ہوا ہے بہار کی، یعنی بہار کی ہوا میں جانا اور بہار کی ہوا کو کھانا اور پھولوں کو دیکھنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو لطیف مزاج والے لوگوں کو بہت اچھی لگتی۔ چنانچہ اب یہی چیز مرزا غالب کو جو ہے وہ دعوت نظارہ دے رہی ہے، یعنی جلوہ گل کی کثرت، کہ حضرت ذرا نظر اٹھائیں اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو، اس کے نظاروں کو دیکھیں۔ اور پھر غالب دوسرے مصرے میں کہتا کہ چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جا، کہ آنکھ کو اب ہر رنگ میں، ہر طور، یہ ہر رنگ، ہر طور، ہر طرح، ہر آئینہ، یہ میں نے 4 لفظ بولے ہیں، یہ چاروں آپس میں مترادف ہیں۔ اس کے بعد آگے واہ ہونا یعنی کھل جانا، وہ غالب کہتا ہے کہ آج آنکھ کو ہر صورت میں جو ہے کھل جانا چاہیے، اللہ جل شانہ کے ان مناظر کو دیکھنا چاہیے، اور محظوظ بھی ہونا چاہیے، اور اللہ جل شانہ کی ظاہر ہے تعریف بھی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جب بھی ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا ذہن جو ہے ان چیزوں کو، ان مناظر کو بنانے والے کی طرف ملتفت نہ ہو۔ جب بھی کوئی صنعت نظر آتی ہے تو صانع کی طرف ضرور انسان کا ذہن جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے اللہ جل شانہ نے تخلیق ہی اس لیے کی ہے کہ آپ دیکھیں۔ اور میرا چونکہ اصل میدان میرا قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم کے اندر مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کہ کیا وہ زمین میں چلتے نہیں، دیکھتے نہیں، وکأی من آیہ، کتنی ایسی نشانیاں ہیں کہ جن پر سے وہ دن رات گزرتے ہیں۔ اور یہ تو یوں سمجھیں کہ ایسی دعوت ہے کہ خود خالق کائنات اپنی مخلوق کو دیتے کہ نکلو اور میری قدرتوں کو دیکھو اور پھر میرا اقرار کرو۔ تو ناظرین، چونکہ غزل
اختتام پذیر تھی، تو میں نے چاہا کہ تھوڑا سا ہم اس بہانے جو ہے اللہ کو بھی یاد کر لیں، چونکہ شعر جو ہے بظاہر اس کا تعلق میری اس آخری گفتگو کے ساتھ نہیں تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ دعوت نظارہ جو دے رہا ہے، یہ دعوت نظارہ جو ہے یہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کی دعوت ہے۔ اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، آج اس غزل کا اختتام ہوا، اور ناظرین میں اب اس پوری غزل کو ایک ہی نشست میں آپ کی خدمت میں ایک ہی ویڈیو میں، اس کے بعد جو متصل ویڈیو انشاءاللہ لگاؤں گا وہ اس غزل کے تمام اشعار پر مشتمل ہوگی، اور انتہائی جامع معنی قسم کی مختصر لیکن مکمل اور مدلل تشریح آپ کی خدمت میں ایک ہی نشست میں پیش کرتی جائے گی، اور ویڈیو کی طوالت بھی جو ہے وہ موضوع ہوگی، کوئی اس میں زیادہ لمبائی بھی نہیں ہوگی۔ تو میں اپنے احباب سے یہ التماس کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، تاکہ ایک ہی نشست میں انہیں پوری غزل جو ہے وہ سننے سمجھنے کو مل جائے۔ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت کا ملتمس، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔